پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت جب بھی کسی مسئلے کا فیصلہ کرتا تو اسلام کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے کرتا۔ وہ بادشاہ نہ صرف انصاف پسند تھا بلکہ وہ اپنی عقل مندی میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بادشاہ سلامت بہت سی جنگوں میں اپنے غداروں کو اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے اس کو شکست دیتا کہ بڑے بڑے جنگجو اس کے سامنے لڑ کھڑا جاتے۔ وہ بادشاہ کہتا تھا، جو آدمی موت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی راہ پر پاک سرزمین پر دوسروں کی مدد کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زندگی میں مایوس ہونے نہیں دیتا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر سامنے پڑی کہ گاؤں کے چند لوگ 4 نوجوانوں کو پکڑ کر لا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں اور ان نوجوانوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ اپنی حجت لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ گاؤں والے دربار میں حاضر ہوئے تو ان میں ایک بزرگ بولا، بادشاہ سلامت میری ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ گرمی کی وجہ سے وہ ایک نہر کے کنارے نہا رہی تھی۔ یہ آوارہ لڑکے وہاں سے گزرے تو میری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور زیادتی کرنے کے بعد میری بیٹی کو نہر میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان 4 نے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہوا نہر کے کنارے پہنچا تو یہ 4 اس جگہ کے پاس کھڑے تھے اور میری بیٹی کا دوپٹہ ان کے پاس تھا۔ بادشاہ سلامت نے ان 4 نوجوانوں سے مخاطب ہوا، پوچھا کیا واقعی بزرگ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو ان 4 نے کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس بزرگ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ 4 لڑکے اپنا جرم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ 4 پیالے دودھ کے حاضر کیے جائیں۔ جب دودھ حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے 4 لڑکوں کو اپنے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ ان کو ایک ایک دودھ کا پیالہ دیا جائے، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت ان 4 سے مخاطب ہوا اور کہا، تم میں سے جو بھی مجرم ہوگا جب وہ دودھ پیے گا تو وہ دودھ اس کے معدے میں جا کر زہر بن جائے گا، کیونکہ یہ دودھ ایک بزرگ بابا کا پھونکا ہوا ہے، اور زہر اتنا زہریلا بن جائے گا کہ تم دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔ 4 لڑکوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جلاد کو کہا کہ جو لڑکا دودھ پینے میں مزاحمت کرے اس کی گردن اڑا دو۔ اب ان کے پاس یا تو دودھ پینا تھا یا پھر گردن تن سے جدا کرانی تھی۔ جب 4 نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تو ان میں سے 3 نے تو دودھ پی لیا، لیکن ایک کے ہاتھ کانپتے رہے اور اسی وقت دودھ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تمام گاؤں والے دربار میں موجود درباری بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت اس دودھ سے کیسے ثابت کرے گا کہ ان 4 میں کون مجرم ہے۔ جب دودھ کا پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ سے گرا تو بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پکڑ لو، صرف یہی لڑکا ہی مجرم ہے۔ تمام درباری حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت نے تو کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا وہ زہریلے دودھ سے مر جائے گا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ایک عام گائے کا دودھ ہے اور کسی بزرگ بابا کا پھونکا ہوا نہیں۔ یہ سب تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو لڑکا قاتل ہوگا وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ دودھ اس کے لیے موت ثابت ہوگا وہ کبھی بھی اسے نہیں پیے گا، اور جو بے قصور تھے ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم بے قصور ہیں، اس لیے ان 3 نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ اس بزرگ کی بیٹی نہر کے قریب نہا رہی تھی۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس بزرگ کی بیٹی کو دیکھ کر میں اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکا اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب وہ بہت زیادہ چلانے لگی تو میں نے اسے نہر میں دھکا دے دیا اور پھر وہیں وہ ڈوب کر مر گئی۔ لڑکی کی چیخ سن کر یہ 3 بھاگتے ہوئے آئے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ ایک لڑکی ڈوب رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن تمہارے آنے میں دیر ہو گئی اور اس لڑکی کا دوپٹہ میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ یہ سب سن کر بادشاہ سلامت نے اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت جب تک آپ جیسے حاکم اس دنیا میں زندہ ہیں
کوئی بھی غریب نہیں ہے۔